دوسرا، ہر وہ آواز جو انسان کو غفلت کی طرف لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، اسے شیطان کی آواز ہی قرار دیا ہے۔ اس میں میوزک بھی ہو سکتا ہے، جو خراب قسم کا میوزک، خراب قسم کے اشعار کے ساتھ، کیونکہ جیسے اب قوالی ہے، اس میں اگر عارفانہ کلام ہے، معرفت سے بھرپور کلام ہے، تو اس کو کلام کو اگر سمجھنے والا سنتا ہے تو میوزک اس کلام کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے جو قوالی کے جواز کے قائل ہیں، انہوں نے اس میوزک کو جائز قرار دیا کہ یہاں غفلت پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ جو کلام کے اندر ایک اچھی تاثیر ہے، میوزک اس تاثیر کو بڑھا رہا ہے، اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میوزک کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن جب فحش گانا ہو اور اس کے ساتھ پھر میوزک بھی ہو، یا الٹے سیدھے اشعار ہوں اور میوزک بھی ہو، تو غفلت بڑھتی ہے۔ اسی لیے انسان جب گانے وغیرہ سن لے، اس کے بعد اگر نماز پڑھنے کو دل چاہے تو بہت مشکل محسوس ہوگا۔ گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، بہت مشکل ہوگا۔ گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ واعظ و نصیحت سنوں، بہت مشکل ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آلات لہو و لعب ہیں، یعنی غفلت والے آلات ہیں۔ جب یہ خراب اشعار کے ساتھ ملتے ہیں تو قلب کے اوپر ایک کثافت اور کالک طاری کر دیتے ہیں، اور ایک انسان کے دل کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کا بد اثر پوری جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور جسم بھاری محسوس ہوتا ہے، اور انسان جو بعض اوقات نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شیطانی آواز ہے، میوزک وغیرہ اگر خراب قسم کا، جیسے میں نے عرض کیا